السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي في أبواب الزهد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما معزز حاضرین اجتماع بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین مائیں اور بہنیں اللہ رب العالمین کے لیے کبریائی بڑائی ہے
حمد و ثنا ہے اس کی توفیق سے آج میں آپ کے روبرو ہو کر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بعد وہ تمام انبیاء پر بے شمار درود نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 64 تلاوت کی، اور آیت کی مناسبت سے ترمذی ابواب الزہد کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ باتیں، قیمتی باتیں دنیاوی زندگی کی حقیقت کے تعلق سے گوش گزار کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے صحیح باتیں کہنے اور خود ان باتوں پر عمل کی توفیق بخشے، بعد وہ تمام سامعین کو صحیح باتیں سن کر ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری مائیں اور بہنیں، عنقریب ہم اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس ابدی گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس ختم ہونے والی زندگی کو چھوڑ کر اس ابدی یعنی ہمیشگی والی زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے، جہاں ہمیں اس دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ ایک ایک لمحے کا ہم کو اور آپ کو حساب دینا ہوگا۔ کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ہر آدمی کو اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اور وہاں صرف وہی اعمال حسنہ کام آئیں گے جو ہم اور آپ اس دنیاوی زندگی میں انجام دے کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کیے ہوں گے، آخرت کے لیے جمع کیے ہوں گے، وہی اعمال حسنہ صرف کام آئیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی قسم، ہم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب ہوگا۔ کسی کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے یا پھر جہنم کی وعید ملتی ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جب وہ شام کرتا ہے تو صبح کا اجالا اسے نصیب ہوگا یا نہیں، یا صبح کرتا ہے تو شام کا اندھیرا اسے نصیب ہوگا یا نہیں، کسی کو بھی معلوم۔ کتنے ہی آدمی رات کو صحت و تندرستی کی حالت میں صحیح سالم سوئے، سحر ہوئی، صبح ہوئی تو اس کی موت کی خبر مل گئی کہ فلاں آدمی مر گیا۔ بہت سارے لوگ
صحت اور تندرستی کی حالت میں گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کندھوں پر لدی ہوئی ان کی لاشیں گھروں میں پہنچ گئی۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب ہونے والا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی کی جتنی گھڑیاں باقی ہیں یا موت سے پہلے جو ہمیں مہلت ملی ہے اسے بہت غنیمت سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ دیوانے ہیں، جس دنیا کو ہم اور آپ گلے لگائے ہوئے ہیں، اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوئی۔ آئیے پہلے کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، جس کے پیچھے انسان دیوانے ہیں، جس کے پیچھے انسان بھاگ رہے ہیں۔ پہلے قرآن کی آیت دیکھیں، پہلی آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 158۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی آدمی کامیاب ہے۔ کامیاب انسان تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا۔ قیامت کے دن جس کو جنت مل گئی، جنت میں دخول جن کو نصیب ہو گیا، وہی آدمی کامیاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سراسر دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے یہ دنیاوی زندگی۔ یہ دنیاوی زندگی جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے جس کے پیچھے انسان پڑے۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت دیکھیے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 64۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی جس کے پیچھے انسان پڑے ہوئے ہیں، میرے بندے پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش انسان جان لیتے، سمجھ لیتے، جان لیے ہوتے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا کی کوئی ہمیشگی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کھیلتا ہے، کھیلتے کھیلتے وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ کھیل اور تماشا ہے اس دنیاوی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین نے کھیل اور تماشا سے دیا۔ تیسری آیت دیکھیں سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔
اللہ کہتا ہے اعلمو، اے میرے بندو تم لوگ جان لو، تم لوگ جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، زینت و آرائش ہے، اور آپس میں فخر و زیبائش ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت میں ایک دوسرے سے کثرت جتانا ہے، مال میں اولاد میں آپس میں ایک دوسرے سے کثرت جتانا ہے۔ دنیا ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دولت میں مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان عالیشان مکان بنانے میں، گاڑیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے مال اور اولاد کی کثرت میں آگے بڑھنا ہے، کثرت جتانا ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرا مکان اچھا ہے، میری عالیشان عمارتیں ہیں اور ایئر کنڈیشن والی گاڑیاں ہیں، یہ فخر جتانے والی دنیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں فرمایا، ایک سورۃ المنافقون ہے، سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 میں اللہ نے لوگوں کو متنبع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو، تمہیں اس دنیا میں مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، آخرت سے غافل نہ کر دے، آخرت کی طلب سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو آدمی آخرت سے غافل ہو گیا وہی آدمی خسارہ اٹھانے والا ہے، وہی آدمی ناکام ہونے والا ہے۔ یعنی جو آدمی دنیا کے چکر میں پڑ کر کے، مال اور اولاد کے چکر میں پڑ کر کے، اللہ تعالیٰ نے یہاں مال اور اولاد کو خاص کر کے ذکر کر دیا، اس لیے کہ انسان، یہ حضرت انسان عام طور پر انہی دونوں چیزوں یعنی مال اور اولاد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کر کے عام کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز میں بھی مبتلا ہو کر کے انسان اگر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہی آدمی خسارہ اٹھانے والا ہے، وہی آدمی ناکام ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورۃ التکاثر ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کہتا ہے باہم بہتات کی لالچ میں تم غافل ہو گئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، کثرت مال کے لالچ میں آ کر کے غافل ہو گئے، اور حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، دنیا کرتے کرتے موت آ گئی اور تم قبروں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، اب قریب تم جان لو گے کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ۔ پوری سورت کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ مشہور و معروف مفسر علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور اس کے حصول کے لالچ میں، اس کو پانے کی کوشش میں، آخرت کی طلب اور نیک اعمال اکٹھا کرنے سے اس دنیا نے انسان کو بے پرواہ کر دیا، اور اسی دنیا کے چکر میں پڑے رہے، اسی دنیا کی ادھیڑ پن میں مبتلا رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ یہاں پر ایک حدیث مسند احمد کی، ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن شخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے, سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پہنچا, اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال, انسان کہتا رہتا ہے, حضرت انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال, حالانکہ اس کا تو صرف وہی مال ہے جس کو اس نے کھا کر کے فنا کر دیا, اس کا تو صرف وہی مال ہے جس کو اس نے پہن کر پھاڑ دیا, اس کا تو صرف وہی مال ہے جس کو اس نے صدقہ خیرات کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیا. انسان مال مال کہتا رہتا ہے. اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے اے میرے بھائیوں, انسانوں مال مال کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آخرت کیجئے, آخرت کی فکر کیجئے, آخرت کی طلب میں رہیے, اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح بہت ساری آیات ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا, واضح کر دیا, اور دنیا کی حقیقت واضح کرنے کے بعد اپنے بندے کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اس دنیا کے فریب میں دھوکے میں نہ پڑو, اس لیے کہ یہ دنیا سلیل ہے, حقیر ہے, اس کی کوئی بقا نہیں. یہ تو قرآن کی آیات تھی, بہت ساری آیتیں ہیں. اب آئیے چند حدیثیں دیکھتے ہیں جن احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا ہے. پہلی حدیث اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل, وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر ایسے ہی آیا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیے, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شامہ کو پکڑا, کندھا, میرے کندھے کو پکڑا اور کندھا پکڑ کر کے نصیحت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی اہم بات کی نصیحت کرتا ہے تو اپنی طرف اس کو متوجہ کر لیتا ہے جس کو وہ نصیحت کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھا پکڑے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر کے اور نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, اے عبداللہ بن عمر, کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل, کہ تم دنیا میں اسی طرح ہو جیسے کہ ایک مسافر ایک راستہ چلنے والا ہو. ایک مسافر آدمی ہے, ایک راہگیر راستہ چلنے والا ہے, ویسے تم دنیا میں ہو. یعنی یہ دنیا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے, تم مسافر ہو, یہ دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے. اور جب آدمی کہیں کا سفر کرتا ہے مسافر ہوتا ہے. آدمی کو جب کہیں جانا ہوتا ہے, بمبے, کلکتہ, پونا, ناسک, کہیں بھی جانا ہو, کسی بھی جگہ کا سفر جب آدمی کرتا ہے تو سفر کے دوران راستے میں ملنے والی چیزوں سے وہ دل نہیں لگاتا اور ان چیزوں سے وہ دلچسپی نہیں لیتا ہے, بلکہ ان کو ہمیشہ یہ دھن رہتی ہے, ہمیشہ یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ کب میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں, کب میں اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں کے لیے میں نے قصد و ارادہ کیا ہے, جہاں کے لیے میں سفر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے, تمہارا منزل مقصود تو آخرت ہے. آخرت کا سفر تم کر رہے ہو, تم مسافر ہو, اس لیے دنیا کی زندگی, دنیا کے رنگینیوں سے تمہیں دل نہیں لگانا ہے, دنیا کے سامانوں کے چکر میں مت پڑنا ہے. تم مسافر ہو, مسافر کی طرح زندگی گزارو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ لوگوں کو نصیحت خود اپنی طرف سے کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ
اذا امسیتا جب تم شام کر لو فلا تنتظر الصباح تو تم صبح کا انتظار مت کرو، صبح کے منتظر مت رہو، اس لیے کہ تم نے شام کر لیا، پتہ نہیں صبح تم کو ملے گی کہ نہیں۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ جب تم صبح کر لو فلا تنتظر المساء تو تم شام کا انتظار مت کرو کہ شام تمہیں ملے گی کہ نہیں۔ یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور بیماری سے پہلے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو، یعنی بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت و تندرستی کی حالت میں اچھے اچھے کام کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے، بیماری آ جانے کے بعد انسان نیک اعمال صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا، جس طرح چاہیے وہ نیک اعمال نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بیماری آنے سے پہلے پہلے تم صحت و تندرستی کو غنیمت جانو۔ بیماری، آج ہم اور آپ ایک بیماری سے الجھ رہے ہیں۔ کون سی بیماری؟ جس کا کوئی نام ہے ہی نہیں۔ چائنا والوں نے کووڈ-19 کورونا وائرس رکھ دیا ہے، جس کا کوئی نام نہیں اور جس کا علاج اب تک نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں۔ ایک بیماری اللہ رب العالمین نے دے دی، اس کا علاج سپر پاور سمجھنے والا امریکہ بھی پریشان ہے، لیکن اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان گنت لاتعداد میں موت ہو رہی ہے انسان کی۔ میرے اسلامی بھائیو، ایک بیماری، اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بیماری سے پہلے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت جانو۔ کب بیماری آ جائے اور بیماری میں مبتلا ہو جاؤ اور کہیں موت نہ آ جائے، یہ پہلی حدیث ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے، دنیا کی حقیقت۔ حدیث کس طرح؟ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف ابواب الزہد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ذرا غور سے سنیے حدیث کا ترجمہ، اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافر منها شربۃ ماء، اللہ رب العالمین کسی کافر کو، کسی مشرک کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا رہا۔ اللہ رب العالمین مشرکوں کو بھی کھلا رہا، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، گناہگاروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اس کا مطلب اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اسی حدیث کی مزید وضاحت ابن ماجہ ابواب الزہد کے اندر موجود ہے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب بانا ہے، باب مثل الدنیا، دنیا کی مثال بیان کر رہا ہے۔ حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں کہ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها فقال أترون هذه حينة على صاحبها فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها کافرا قطرۃ ابدا، رواه ترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں تھے۔ ذرا غور سے سنیے گا، مقام ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ہم نبی کے ساتھ تھے۔ وہاں ایک بکری، مری ہوئی بکری اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے پڑی تھی۔ جب بکری مر جاتی ہے اس کے پاؤں اوپر اٹھ جاتے ہیں، اوپر پاؤں اٹھائے ہوئے پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری کو دیکھا، کہا ترون ہذی، کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ اس بکری کی اس کے مالک کے نزدیک کوئی وقات ہے، کوئی اہمیت ہے، کوئی قیمت ہے، یعنی یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے، بے وقات ہے۔ ویسے ہی
اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے نبی قسم کھا کرتے کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی وقعت جتنی اس بکری کی وقعت اس کے مالک کے نزدیک ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بے وقعت ہے، یعنی اس دنیا کی کوئی ویلو اور اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر آگے کہتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد، رواہ مسلم فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الزہد و الرقاق کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو آدمی قید خانہ یعنی جیل سے کوئی دل نہیں لگاتا ہے، آدمی جیل کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم کو رات کو دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، میں ان حدیثوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا ذلیل ہے، حقیر ہے، اس کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو گلے نہیں لگایا، اس دنیا کو ٹھکرایا ہے ہمیشہ۔ سلف صالحین نے اس دنیا کو ہمیشہ ٹھکرا دیا ہے، گلے نہیں لگایا۔ صحابہ کرام جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، سلف صالحین جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، انہوں نے اس دنیا کو ٹھکرایا ہے ہمیشہ۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک واقعہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے واقعہ سنیے گا۔ بڑے ہی عبرتناک واقعہ ہے کہ صحابہ نے کبھی بھی اس دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، ہمیشہ ٹھکرایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنائے گئے۔ کہاں کے؟ شام کے گورنر بنائے گئے۔ اس وقت شام بہت بڑا علاقہ تھا، آج تو شام 4 ممالک میں تبدیل ہے، 4 ممالک ہیں، شام، اردن، فلسطین، لبنان، یہ 4 ممالک ہیں، لیکن اس وقت شام بہت بڑا صوبہ علاقہ تھا۔ حضرت یعنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنائے گئے۔ کہاں؟ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا، یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے مکھ منتری بنائے گئے، اور اس وقت پردھان منتری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ شام چونکہ بہت مالدار علاقہ تھا، بڑی زرخیز زمین تھی، وہاں کی مال و دولت کی ریل پہ مال و دولت کثرت سے وہاں پائی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پہ تشریف لے گئے، وہ پردھان منتری ہیں، شام کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ شام جب پہنچے، عمر فاروق نے کہا، اے ابو عبیدہ بن جراح، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی ابو عبیدہ بن جراح کے مکان کو دیکھ لوں کہ میرا بھائی جو شام کے گورنر ہیں، مکھ منتری ہیں، ان کا مکان کیسا ہے، میں شام کے گورنر کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں شاید یہ بات رہی ہوگی کہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر ہیں، ہو سکتا ہے کہ عالیشان مکان ہو یا مال و دولت اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھے ہوئے ہوں۔ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے امیر المومنین، جب آپ میرے مکان کو دیکھیں گے تو آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ اپنے آنسو کو نہیں روک پائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے اصرار کیا، ضد کیا کہ نہیں، میں تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر فاروق کو لے کر کے شام میں چل رہے ہیں۔ فلسطین کا وہ شہر جو جگمگا رہا تھا، پورا شہر ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو ابو عبیدہ بن جراح
اپنے مکان کو دکھانے کے لیے لے جا رہے ہیں. شہر ختم ہو رہا ہے، جگمگاتا ہوا شہر ختم ہو رہا ہے. شہر کے باہر چلے گئے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے ابو عبیدہ بتاؤ تیرا مکان کہاں ہے؟ اب تو ہم شہر سے باہر نکل آئے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ ابو عبیدہ نے کہا کہ عنقریب میرا مکان آنے والا ہے. چل رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ لے جا کر کے ایک کھجور کے پتوں سے بنا ہوا جھوپڑ کے پاس روک دیتے ہیں. کہتے ہیں امیر المومنین یہی میرا مکان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، پورے وہ جھوپڑ کو دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، صرف ایک مصلی نظر آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے ابو عبیدہ یہ تیرا گھر ہے، بتاؤ کیسے رہتے ہو؟ یہاں نہ بستر کا انتظام ہے نہ برتن ہے، کیسے رہتے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے امیر المومنین میری زندگی گزارنے کی ساری یعنی میری ضرورت کی ساری چیزیں میسر ہے. یہ مصلی ہے جس پر میں نماز پڑھ کر کے رات کو سو جاتا ہوں، اسی پر سو جاتا ہوں. میرے اسلامی بھائیوں عالی شان پلنگ میں سونے والے، صوفے میں سونے والے ذرا غور کرو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو مکھ منتری ہیں، گورنر ہیں، کہتے ہیں کہ اسی مصلی میں نماز پڑھ کر کے میں سو جاتا ہوں. ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھایا، ایک پیالہ نکالا. حضرت عمر فاروق نے پیالے میں دیکھا کہ پانی بھرا ہوا ہے. ابو عبیدہ نے کہا اے امیر المومنین یہ میرا برتن ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا اس میں تو پانی بھرا ہوا ہے اور روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین میں حکومت کے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ میں اپنے کھانے کے لیے انتظام نہیں کر پاتا ہوں. ایک خاتون ہے، یہی کی ایک خاتون ہے جو میرے لیے 2-3 دن کی روٹی اکٹھا بنا دیتی ہے. میں روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ روٹی خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو میں اسی پیالے میں اس کو بھگو دیتا ہوں اور جب میں رات کو آتا ہوں اسی روٹی یعنی بھگائی ہوئی روٹی کو پی کر کے سو جاتا ہوں. یہ میری زندگی ہے. حضرت عمر فاروق نے جب یہ حالت دیکھی ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے ابو عبیدہ اس ذلیل دنیا نے ہم سب کو بدل دیا، لیکن اللہ کی قسم اے ابو عبیدہ تم ویسے ہی ہو جیسے تم رسول کے زمانے میں تھے. یعنی اس دنیا نے تم کو کچھ بھی نہیں بدلا، دنیا کے چکر میں تم نہیں آئے، اس دنیا نے تم پر کچھ بھی اثر نہیں ڈالا. یہ مکھ منتری امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ گورنر کا واقعہ ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو اتنے پیسے اتنی دولت کی جگہ میں ہونے کے باوجود بھی یہ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہمیشگی والی زندگی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. میرے اسلامی بھائیوں یہ دنیاوی زندگی ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے. میرے بھائیوں اس دنیاوی زندگی میں وقت گزارو لیکن آخرت کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، آخرت کی طلب ہو اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو. جو گھڑیاں ہم کو اس زندگی میں ابھی ملی ہوئی ہیں اس کو غنیمت سمجھو اور بے موقع ویسے ضائع نہ کرو. میرے نوجوان ساتھیوں آپ ہوش میں آ جاؤ، اس لیے کہ آپ کی ایک جوانی کے ایک وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پب جی میں ویست رہنے والے نوجوانوں وقت برباد نہ کرو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے ہم کو اور آپ کو روزی کی بھی تلاش کرنی ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کی بھی ضرورت ہے. کوشش کرو دنیا میں رہو، زندگی گزارنے کی کوشش کرو، حلال طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو. اپنے رہائش گاہ کی ضرورت ہے اس کا بھی انتظام کرو، لیکن ایسا غافل مت ہو جاؤ، ایسے غفلت میں مت پڑ جاؤ دنیا کے چکر میں کہ آخرت کو بھول جاؤ. میرے اسلامی بھائیوں اور بہت ساری بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بارے ہم تمام مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، میری ماں اور بہنوں کو اس دنیا کی رنگینیوں سے محفوظ فرمائے. اے اللہ جو لوگ اس دنیا میں دنیا کی محبت میں غرق ہیں،
دل لگائے ہوئے ہیں پروردگارا آخرت کی محبت ان کے اندر پیدا فرما دے، آخرت کی فکر ان کے اندر جما دے اور رزق حلال کی توفیق دے، صحیح زندگی بسر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی قسم اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، دنیاوی زندگی بھی سنور جاتی ہے، دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ شرط ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، انشاءاللہ آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی اچھی گزرے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارا انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، سب کو شرف قبولیت بخش، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔